بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. امریکہ اور ایران کی جنگ جو جاری ہے، بھلے سیز فائر ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی، اور ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ ختم کیسے ہوگی، کن شرائط پر ہوگی، اور یہ کہنا اور بھی قبل از وقت ہے کہ یہ اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن جو بات بآسانی کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ، خاص طور پہ اس علاقے کا نقشہ، مڈل ایسٹ کا نقشہ، وہ نہیں ہوگا جو آج ہے، جو آج جنگ سے پہلے تھا. اس میں دو تین چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے. ایران امریکہ جنگ کا ایک پہلو، دوسرا یہ کہ صدر ٹرمپ جب اب چین گئے ہیں اور وہاں جو باتیں ہوئی ہیں، صدر شی نے جو باتیں کی ہیں، جس قسم کے وہاں سے سامنے واقعات آئے ہیں، ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان بھی تعلقات بنیادی طور پر بدل رہے ہیں. امریکہ کا طریقہ یہ رہا ہے، اور اس سے پہلے سوویت یونین کا بھی تھا یہی طریقہ، کہ سن 1945 کے بعد سے طریقہ یہی تھا کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں، بیچ کا راستہ نہیں ہے. وہ زیرو سم گیمز کہتے ہیں. چین کا جب سے عروج شروع ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی طاقتیں جو ہیں، جو اسٹیبلش بڑی طاقت ہے اور جو ابھرتی بڑی طاقت ہے، ان کا ضرور تصادم ہی ہو. امریکہ میں یہ سوچ ہے کہ تصادم ضروری ہے، اور تصادم جو ہے اس سے مفر نہیں. چین کی سوچ یہ ہے کہ تصادم ہرگز ضروری نہیں، دونوں ممالک اکٹھے ترقی کر سکتے ہیں اور اس میں تصادم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. صدر اوباما کے زمانے میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ دونوں ممالک مل کر ایک گروپ بنائیں، جیسے G7 ہے، G8 ہے، D8 بنایا ہوا ہے. اس قسم کے گروپ معاشی طاقت کو دیکھتے ہوئے گروپ بنائے جاتے ہیں. تو G7 کا گروپ ہے، تو اسی طرح ان کو کہا آئیڈیا دیا گیا تھا کہ G2 کا گروپ بنائیں، کہ جس میں امریکہ اور چین دونوں مل کر فیصلے کریں کہ دنیا کو کیسے چلانا ہے. چین نے اسے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، ہم اس قسم گروپ بندی میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اور اب بھی جب صدر ٹرمپ گئے ہیں تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ زیرو سم گیم والا جو فلسفہ ہے وہ اب عمل درآمد قابل عمل نہیں رہا، اور اب غالباً دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کر کے آگے بڑھیں گے. ایسے میں جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، مڈل پاور ہیں، چھوٹے ممالک ہیں، ان کے لیے ایک اور مسئلہ ہے. اس جنگ کی وجہ سے وہ گارنٹی جو سپر پاور نے دی ہوئی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، وہ کام نہیں آئی. خلیج کے ممالک کو یہ تلخ حقیقت دیکھنا پڑی کہ تمام تر طاقت کے باوجود، تمام تر وعدوں کے باوجود امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکا. وجوہات کیا ہیں، کیسے ہیں، ان کی طرف جانے وہاں نہیں جا رہے، لیکن دفاع ان کا بہرحال وہ نہیں کر سکے. ان کا نقصان ہوا، اور ایک ایسے ملک سے نقصان ہوا جو امریکہ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، بہت غریب ہے، بہت کمزور ہے. اس کے باوجود ان کا نقصان ہوا. حتیٰ کہ اسرائیل، جو کہ امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی ہے، سب سے زیادہ امریکہ اس سے امداد دیتا ہے، اور سب سے طاقتور ملک ہے فوجی لحاظ سے بھی علاقے کے اندر، اس کو بھی نقصان ہوا ہے. تو اب جو ریجنل ممالک ہیں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں، آگے عمل درآمد پہ ہوگا یہ نہیں، کہ یہ ممالک جو مڈل پاور ہیں یہ ایک الگ سے اپنا ایک بلاک بنائیں، اور جو لوگ ہیں وہ اس کو اسلامک یا مسلم نیٹو کا نام بھی دے رہے ہیں، مسلم نیٹو، اگرچہ وہ مناسب نہیں ہے، تاہم وہ یہ
کہی جا رہی بات کہ پاکستان، ترکی، قطر اور سعودی عربیہ یہ مل کر ایک بلاک بنا رہے ہیں، اور یہ اپنی جو فوجی سیکیورٹی جو ہے وہ یہ خود کریں گے۔ اب یہ چاروں ممالک جو ہیں یہ امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ہمدرد ہیں، امریکہ کے گروپ میں ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امریکہ پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتے ہیں کہ 100% امریکہ پہ انحصار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجوہات ہیں، اور یہ اب سامنے بھی آ گیا کہ جو حالات ہیں اس میں امریکہ 100% امریکہ پہ دفاع نہیں کر سکتے انحصار۔ پاکستان نے اسی کانٹیکسٹ میں سعودی عربیہ کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ کیا، اب اسی کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک فوجی بھی ہے، گروپ بھی ہوگا، اور ایک معاشی گروپ بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، ہیومن ریسورسز ہیں، ٹرین مین پاور ہے، فوجی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی۔ ترکی کے پاس ایڈوانس انڈسٹریل بیس ہے، ان کی ملٹری ٹیکنالوجی کافی ترقی یافتہ ہے۔ انہوں نے کان جو بنایا ہے ہوائی جہاز، جنگی جہاز، وہ F-35 کے مقابلے کا ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں، لیکن باہر ان کی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانسڈ ہے۔ ڈرونز کے معاملے میں، ہوائی جہاز کے معاملے میں، ملٹری بیلسٹک میزائلز کے بارے میں کے حساب سے ان کی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہے، اور نیٹو کے ممبر بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی ان کو ٹیکنالوجی ملتی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد قطر اور سعودی عربیہ جو ہیں یہ فائنانشیل مسل پرووائڈ کرتے ہیں اس کو، تو اس لیے کمپلیمنٹری تو ہے۔ اور ان کے جو سعودی عربیہ کے اور قطر کے جو لوگ ہیں، جو ان کی جو لوگ ہیں ان کو ٹریننگ مل سکتی ہے ترکی اور پاکستان میں ان تمام دفاعی معاملات میں، اور فوجی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اس میں ایران کو کہاں رکھا جائے گا؟ ایران کو فی الحال اس میں رکھنا مشکل ہے جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہوتی، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایران کہاں کھڑا ہوگا۔ اس وقت ایران کی پوزیشن مضبوط ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ جو نیول بلاکڈ ہے امریکہ نے جو لگایا، اگر ایران 1 مہینہ نکال جائے اسے تو اس کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ اب وہ وہاں پر پہنچ چکا ہے، اس کی پوزیشن اب مضبوط ہے، وہ اب جھک کے معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ وہ ان کو تکلیف ہے، وہ بڑی مشکل میں ہے، لیکن وہ ابھی بھی وہ تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ تو ایران کا مسئلہ بعد میں آئے گا۔ اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ اس میں پرابلمس کیا ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے، یہ خواب ہے، یہ بس ایسے ہی بات ہے، یا اس کو حقیقت روپ واقعی دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں ایک چیز مسنگ ہے کہ عام طور پر اس قسم کے جو دفاعی معاہدے ہوتے ہیں اس میں ہمارے سامنے نیٹو اس وقت ہے، اس سے پہلے وارسا پیکٹ تھا سوویت یونین کا، اس میں ایک ملک جو ہے وہ سب سے طاقتور ہوتا ہے فوجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اور اس کی بات مانی جاتی ہے۔ یہاں پر کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے، ایسا طاقتور نہیں ہے ان چاروں میں کہ اس کی بات کو باقی سب مانیں۔ یہ ایک لحاظ سے ایک نیا تجربہ ہوگا کہ آگے جب بڑھیں گے تو یہ ایک نئی بات ہوگی کہ کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا۔ دوسرے کہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ جو نیٹو کا ہے، جو پہلے تھا کولڈ وار کے زمانے میں، تو نیٹو اور وارسا کا ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ وہ وارسا پیکٹ کا امریکہ کے ساتھ اور نیٹو کا وارسا پیکٹ کے ساتھ جو چپکلش تھی، جو لڑائی تھی، اس کے مقاصد بالکل واضح تھے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ان ممالک کے مقاصد اس طرح واضح نہیں ہیں۔ دشمن ایک کون ہے یہ واضح نہیں ہے۔ وہاں پر واضح تھا کہ وارسا پیکٹ کا دشمن امریکہ ہے، نیٹو کا دشمن امریکہ ہے، وارسا ہے، تو وہ بالکل واضح تھا۔ یہاں پر وہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آگے بڑھ سکے گا نہیں بڑھ سکے گا یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر بھی اختلافات ہیں، خاص طور پہ قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان اختلافات پہلے تو کافی شدید تھے، لیکن اب بھی دبے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہیں اس کو اگر اس بات کو جو آگے بڑھاتے ہیں الائنس کو، اس نام نہاد اسلامک مسلم نیٹو کو،
تو اس میں ان کے اختلافات جو ہیں وہ اس کو کیا آگے بڑھنے دیں گے، اس میں کوئی پرابلم تو کہیں نہیں کریٹ کریں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پھر یہ ترکی اور پاکستان ان دونوں کی پاس آبادی بھی زیادہ ہے، ان کی ٹرینڈ مین پاور بھی ہے، ملٹری بھی ان کی دونوں کی اسٹرانگ ہے، تو کیا دوسرے جو دو ممالک ہیں وہ اسے تھریٹن تو فیل نہیں کریں گے؟ یہ پرسیپشن کو آپ کو مینٹین کرنا ہوگا کہ یہ ان کو تھریٹن فیل نہ ہو کہ یہ دو ممالک ہیں یا ان کے پاس فوج بھی زیادہ ہے، ان کے تعداد زیادہ ہے، تو یہ ہم پہ حاوی تو نہیں ہو رہے۔ اس کو یہ ایک خدشہ ہے جس کو مینٹین کرنا ہوگا اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یونیفائڈ کمانڈ، وہ یونیفائڈ کمانڈ کی بات وہی ہے جو پہلے میں نے کہی کہ ایک بڑی طاقت ہوتی ہے نیٹو میں، جو سپریم کمانڈر ہے وہ ہمیشہ امریکہ کا ہوتا ہے، اگر کبھی دوسرا آئے بھی تو وہ بات وہی امریکہ کی چلتی ہے۔ اس طرح وارسا میں جو وارسا پیکٹ تھا سوویت یونین والا، اس میں بھی سوویت یونین کی بات چلتی تھی، اس میں وہ پرابلم بھی ہوگا کہ یونیفائڈ کمانڈ جو ہے وہ اس کا پرابلم ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امریکہ کا، کیونکہ یہ چاروں ملک جو ہیں امریکہ کے ساتھی ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، اور یہ امریکہ ان کو کیسے دیکھے گا، امریکہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے، اگر بڑھ سکتی ہے تو خوشائند ہے، یہ بات ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ان ممالک کی آپ معاشی ترقی بھی ہوگی، بہتر ترقی ہوگی، اور اپنا دفاعی نظام بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور جو دفاعی نظام اس وقت موجود ہے جو جی سی کنٹری کو امریکہ نے دیا ہوا ہے وہ کام نہیں آیا، تو اب نیا طریقہ تو سوچنا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ ایک طریقہ یہ ہے، اگر یہ طریقہ آگے بڑھ کر کام میں آ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہاں بات ختم کرتے ہیں، پھر اس درخواست کے ساتھ کہ سارے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا کوئی سوال ہو وہ پوچھیے، کوئی چیز بات ہم سے غلط ہو گئی ہو اس کے بارے میں ہم سے وضاحت طلب کیجئے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔